الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرشتوں کی گفتگو سنی، اس میں جو پہلی چیز تھی کہ بر صغیر کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ اپنے نظام تعلیم کو نہ بدل لیں، اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ ایک زمانہ تھا اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد تھی، اور پورے بر صغیر میں کوئی طبقہ زندگی کا ایسا نہیں تھا جو حکومت کو اکھاڑنے میں مصروف نہ ہو۔ پولیٹیکل لیڈرز تھے، جماعتیں تھیں، کانگریس تھی اور مسلم لیگ پھر 1906 میں بنی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1920 تک تحریک خلافت چلی، اور 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھنے والے کم اور سننے والے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور نظام تعلیم دیوبند میں چل چکا تھا، نظام تعلیم علی گڑھ میں سر سید اس کی نیو ڈال چکے تھے، بریلی میں، ندوہ میں، حیدرآباد دکن میں، عثمانیہ یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ پر تعلیم پر زور تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پہلے مرحلے پہ حکومت برطانیہ نے حکم دیا کہ جو ملے اسے مار دیا جائے، بلا استثناء اور تفریق کے۔ جس کی گواہی ہندوستان میں کوئی گورا دے کہ یہ ہمارا ساتھی اور دوست ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، وگرنہ ہر ہندو، سکھ اور مسلمان کو ذرا سا بھی شبہ ہو تو مار دیا جائے۔ چنانچہ توپیں گاڑی گئیں اور بہت سے ہندوؤں کو، مسلمانوں کو توپ کے منہ سے باندھ کے اور ہوا میں اڑا دیا گیا، تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں کہ جس قدر پنجے اور پاؤں گڑے ہوئے ہیں ان کے اتنا مالک اور وارث کوئی نہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا اور مقدمے چلنا شروع ہوئے۔ پھر ملکہ وکٹوریہ نے، یا جو بھی اس زمانے میں تھیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ غدر کی معافی ہے، ہر آدمی کو معافی مل گئی۔ اور اس کے بعد انگریزوں کے خلاف بولنے پہ، سیاست میں دخل دینے پہ جن لوگوں کو موت اور پھانسی اور ان کے اشتہارات جاری کیے گئے تھے، وہ لوگ مکہ مکرمہ چلے گئے، دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے۔ وہ پچھلی صدی جو تھی ہجرت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بدترین چیز تھی۔ 1917 میں روس کا انقلاب آ گیا اور مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے عراق اور بغداد چلے گئے۔ اب تک عراق اور بغداد میں ہم نے وہ لوگ دیکھے جن کے پردادا ہجرت کر کے آئے تھے، جن کے دادا 1917 میں ہجرت کر کے کہیں گئے تھے، تو دادا پردادا کے وقتوں کی باتیں وہ بڈھے بھی اور جوان بھی کچھ بتاتے۔ اور پھر 1857 سے پہلے 1830 میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جب اسے ختم کیا گیا تو پھر بھی لوگ اٹھے اور ہجرت ہو گئی۔ پھر
کچھ حضرات نے فتویٰ دیا تھا، پھر 1912 میں ہجرت ہو گئی، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے فتویٰ دیا تھا، پھر ہجرتیں ہوتی رہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور عنایت فرمایا تھا وہ ان سارے حالات سے ہندوستان سے باہر جا کر بیٹھ کر غور کرتے رہے کہ اس امت کے مصائب کا حل کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک بہت بڑی ہستی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی، جس شخص پر بہت سے فتوے لگائے گئے۔ ان ہستیوں میں ایک بہت بڑی ہستی پیر پگاڑا مرحوم کے والد کی بھی تھی، جنہیں حیدرآباد جیل میں رکھا گیا اور لوہے کے پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا۔ انگریز حاکم جب چاہتا تھا، جو موجودہ پیر پگاڑا ہیں ان کے دادا، حاکم جب چاہتے تھے ہلکی سی کرنٹ اس میں چھوڑ دیتے تھے، اور وہ لوہے کا پنجرہ تھا اور کرنٹ کی وجہ سے وہ شدید تکلیف ہوتی تھی، اچھلتے تھے زمین سے، نہ زندہ رہنے کے قابل نہ موت کے قابل۔ تو ان کو کے ساتھ بھی ایسے بہت لوگ ایسے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی روس چلے گئے اور روس میں انقلاب آیا ہوا تھا، لینن کا، اسٹالن کا، اور وہ انقلاب عملاً تعبیر تھا کارل مارکس کی۔ کہاں مارکس نے پیدا ہوا، کہاں اس نے جا کر کتاب لکھی لندن میں، کہاں جرمنی سے اسے متوقع تھا کہ یہاں اس کے نظریات پھیلیں گے، اور کہاں روس میں زار کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور روس میں جا کر اس نظریے کو سلطنت ملی۔ نظریات کو جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنے اثرات دکھائیں۔ نظریہ بیج ہوتا ہے کہ اس سے کانٹا پھوٹے یا اس سے پھول کھلے۔ نظریہ ہمیشہ اپنے لیے ایک زمین کو چاہتا ہے کہ جہاں پر لوگ اس پر عمل کریں، تو انہیں پتہ چلے کہ اس نظریے کے پیچھے کیا کار فرما ہے، یہ نظریہ اس میں کتنے منافع ہیں اور کتنے مضرات ہیں۔ اب اسلام نظریے کے ساتھ قائم ہے، مگر اسے زمین میسر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں، پوری مسلمان امتوں میں، پورے مسلمان ممالک میں کوئی ایک انچ ایسا نہیں ہے جہاں نظریہ پورے طور پر جلوہ افروز ہو، جہاں پر وہ پورے طور پر نافذ ہو۔ ایک انچ ان تمام مسلمان ممالک میں ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام کی کسی بھی قانون اور چیز پر عمل کیا جائے۔ کہیں وراثت ہے تو اسلام کا معاشی نظام باقی نہیں ہے، کہیں اسلام کا باقی نظام فرض کر لیجئے قائل ہے تو اسی حد تک ہے کہ جرائم پہ پردے ڈالے جائیں، اور وہ کاغذوں کی زینت ہے اور لائبریریز میں کتابوں کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے جہاں بھی اس نظریے کے نفاذ کی کوشش ہوگی، وہاں ضرور لوگ مارے جائیں گے، وہاں ضرور لوگ قتل کیے جائیں گے، وہاں ضرور لوگوں کا خون بہے گا، اور اس خون کے بغیر کہیں بھی اس نظریے کی امپلیمنٹیشن ممکن ہی نہیں ہے۔ یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک، یہ ہونا ہے پھر ہونا ہے، نہیں تو نہیں ہونا۔ اسی لیے پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام اپنے نظریے کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کے ڈگر اور روش اس بدبختی کی چل پڑی ہے کہ پوری طرح کمیونزم نافذ نہیں ہے، پوری طرح سوشلزم نہیں ہے۔ چائنا کے ایک پریزیڈنٹ نے اس میں ترمیمات کر دیں، ایک ہی نظام پوری کائنات میں چل رہا ہے، اور وہ سرمایہ داری کا نظام ہے۔ پیسہ ہے، سرمایہ ہے تو سب کچھ ہے، وگرنہ کچھ نہیں۔ نیست خدا نیست ولے کمتر از خدا نیست، پیسہ خدا نہیں ہے مگر اس زمانے میں خدا سے کم بھی نہیں۔ ہر جگہ یہ نظریہ، ہر جگہ یہ پھیل رہا۔ مولانا عبید اللہ سندھی روس چلے گئے، وہاں کمیونسٹوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، خدا نے بڑا دماغ دیا تھا انہیں۔ 1940 کے قریب کئی برس کی جلا وطنی کے بعد، شاید 25 سال 30 سال یا کتنی جلا وطنی کے بعد وہ آئے،
پہلے کوشش کی گئی کہ انہیں کابل میں گرفتار کر لیا جائے، وہاں سے وہ روس تشریف لے گئے۔ وہ جب آئے تو سفید بال ان کے ہو گئے تھے اور بالکل دیوبند آ کر رکے، جہاں ان کی تعلیم کا مرکز اور ان کے اساتذہ کا مرکز تھا، اور پورا مدرسہ اور شہر جمع، شہر کیا تو اب بھی ایک قصبہ ہی ہے، لوگ جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ مولانا آ رہے ہیں۔ ان کا بڑا نام لوگوں نے سنا تھا۔ جب گاڑی رکی، ٹرین رکی، انہوں نے دیکھا ایک لمبے قد کا آدمی، بالکل دھان پان سا، سر سے ننگا، سفید بال اس کے سر اور داڑھی کے۔ لوگوں نے استقبال کیا اور انہوں نے آ کر مدرسے میں قیام کیا، اور کچھ عرصے میں افواہ اڑی جسے ہمارے اساتذہ بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بچے تھے، پڑھتے تھے، افواہ یہ اڑی کہ مولانا پاگل ہیں۔ تو ہم ایک دن اساتذہ کہتے تھے کہ ملنے گئے، ہم نے کہا حضرت جب بیٹھیں اور گفتگو کریں تو ہم سنیں کہ کیسے پاگل ہیں۔ تو حضرت کی باتیں سن کے ہمیں بڑی ہنسی آئی، اور ہم نے باہر نکل کے کہا کہ اگر حضرت پاگل نہیں ہے تو کچھ کم بھی نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں۔ عصر کے بعد بیٹھے، ہم سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو بار بار فرماتے تھے کہ انگریز کی فوج میں جاؤ، اور بچوں یہ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہو نا، کچھ یہاں پڑھو اور کچھ باقی بچے انگریزوں کی فوج میں چلے جائیں۔ ہم نے کہا حضرت مفتی صاحب منع کرتے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کی بھی سنو اور میری بھی سنو، ادھر بھی جاؤ اور ادھر بھی جاؤ۔ ہم نے کہا حضرت جمعیت علماء ہند اس کو حرام قرار دیتی ہے، انہوں نے کہا ان کی بھی سنو اور میری بھی سنو۔ اور پھر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کہ بات 1940 کے قریب کیا ہے، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں پورے عالم اسلام پر فوج کی حکومت قائم ہو جائے گی، پورے عالم اسلام میں جبر کی حکومتیں قائم ہوں گی۔ اور آج جن بچوں کو بھیجو گے، صالح عنصر، یہ لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے جتنے صالح عنصر فوج میں جائے گا، اتنا ہی اللہ کے دین کا قیام، اسلام کا قیام، اسلام کے ان نظریات کو جگہ ملے گی۔ اپنے بچوں کو فوج میں بھیجو۔ جب ہم باہر نکلے تو ہم ہنستے تھے کہ واقعی جو کہتے ہیں پاگل، انگریزی فوج میں کیوں جائے؟ انگریز کی فوج، انگریز کی۔ اس لیے نظام تعلیم نے اتنی تبدیلی پیدا کی، یہ نظام تعلیم ہی تھا کہ علی گڑھ کا ایک ایک فرد جو نکلا، سوائے اس کے جس کی کہیں گھر میں تربیت یا مذہب ہو گیا تھا، سب شفاعت کا انکار کرتے تھے۔ اب بھی آپ سر سید کے نظریات کو پڑھیں، انہوں نے کہا یہ سب محض جھوٹ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں گناہوں کو بخشوائیں گے۔ شفاعت کے انکار کا عقیدہ یہ اصلاً معتزلہ کا تھا، اور بر صغیر میں شفاعت کا انکار سر سید سے پہلے کس نے کیا ہو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے یہاں ہو، لیکن آپ کو علم ہو کہ اتنے وسیع پیمانے پر پھیلا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار علی گڑھ کا بچہ کرنے لگا۔ یہ بیج انہوں نے بویا تھا، انہوں نے ڈالا تھا۔ انہوں نے ان کی کتاب جو چھپی ہے مقالات سر سید، اس کی 7ویں جلد دیکھنی چاہیے، 17 جلدیں ہیں، اور یہ کسی شخص کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ان 17 جلدوں کو پڑھے بغیر سر سید کی ذات پر کچھ بھی گفتگو کرے۔ ان 17 جلدوں کو پہلے پڑھے کہ سر سید تھے کیا، وہ چاہتے کیا تھے، ہوا کیا۔ اس لیے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کے نظریات کے ترجمان اور وکیل بنتے ہیں، کیا پاکستان میں اور کیا ہندوستان میں اور کیا یہاں اور وہاں علی گڑھ والے بھی۔ کس نے 17 جلدیں سر سید کی پڑھی ہیں؟ وہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ شخصیت اور ہستی ایک طرف کو کیا تھی اور دوسری سائڈ کیا تھی۔ انہوں نے شفاعت کا صاف انکار کر دیا۔ ان کے بعد شفاعت کا انکار اب غامدی صاحب وغیرہ جو کہتے ہیں، یہ اصلاً وہ بیج لگایا وہ ان کا ہے، یہ تو اب پھل پڑ رہے ہیں اس پہ۔ حالانکہ
قیامت میں گناہگار آدمی کے لیے اللہ سے سفارش کرنا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند و بالا ہیں، حافظ کی سفارش سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، بیٹیاں باپ کو جہنم سے ادھر کھینچ کے لے آئیں گی، حافظ علماء کی سفارش اللہ کے ہاں پیش ہو جائے گی۔ کتنے ہی لوگ تھے جو گناہگار تھے اور اللہ کے ہاں شفاعت سے وہ بخشے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہمیشہ شفیع المذنبین کہتی رہی ہے کہ گناہوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی اللہ کے ہاں سفارش کرنا۔ روضہ مبارک کے بالکل ساتھ سونے سے لکھا گیا ہے، جالی کے اوپر کی جگہ سونے سے لکھا گیا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، قیامت میں اصل میں میری شفاعت تو ان کے کام آئے گی۔ اس لیے ہمیشہ شفاعت کا اہل سنہ میں رہا، حتیٰ کہ اموی دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا اور جتنے بھی یہ لوگ تھے، کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تمہیں قیامت میں محروم رکھے، اللہ کرے تمہیں شفاعت نصیب نہ ہو، یہ بد دعا دیتے تھے۔ اتنا متواتر اور مسلسل عقیدہ یہی ہیں جنہیں انکار کی سوجی، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں قیامت میں جب کھڑا ہوں گا اور مجھے اگر کوئی کہہ دے، خدا ہی کہہ دے گا کہ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نہیں ملے گی، تو ہوگا کیا پھر؟ ہم تو ہر لمحہ، ہر دن، ہر نماز اور ہم دعا میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، خدا تعالیٰ حوض کوثر پہ ان کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے۔ ہم کہاں اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، ہم جیسے گناہگار کہ اس چیز کو بھول جائیں، اور اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا سر سید نے۔ انہوں نے کہا بخاری میں یہ جو روایت آتی ہے، بخاری کا تو خیر انہوں نے حوالہ نہیں دیا، لیکن بخاری میں جو آتا ہے کہ جبریل امین نے مجھے چمٹایا اپنے ساتھ، ضمنی ضمن شدیدہ، اتنے زور سے مجھے گلے سے بھینچا، مجھے لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ سب فراڈ ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی اصل نہیں۔ بخاری کی احادیث سے اگر یوں چیزیں نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر حدیث کا اپنا مقام کیا رہے گا؟ شور مچاتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج اور مہدی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ حضرت دجال کا بھی تو ذکر نہیں آیا، اسے کیوں مانتے ہیں؟ یہ عقیدے کی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی شروع کریں۔ اس لیے اس ملک میں کرنے کا جو کام ہے، جو نظام تعلیم سے بچوں کو باہر معاشرے میں بھیجنا ہے، اور اس نظام تعلیم میں بچوں کو معاشرے میں جو پھینکنا ہے تاکہ ٹکر لگے، پتہ چلے کہ آپ نے کتنا پختہ بچہ بنا کر اس معاشرے میں پھینکا ہے، اور اس کے ساتھ جب فرنگی تہذیب کا گولا ٹکرایا ہے تو یہ غالب رہا یا وہ غالب رہا۔ یہ اسی وقت سوچ آتی ہے جب انسان صحیح راہ پر ہو، اور جب لوگوں میں، امت میں، حکمرانوں میں جد و جہد پر ان کا جمود غالب آ جائے، اور جب امتوں میں مصلحت غالب آ جائے اور ملت کی بجائے مصلحت پر رویہ، مصلحت کا اختیار کر لیا جائے، اور جب مملکت کی بجائے فرد کی ذاتی حیثیت کا دفاع کیا جانے لگے، تو صدیاں اسی طرح گم ہو جاتی ہیں جس طرح 17ویں صدی اور 1706 سے لے کے آج تک کی یہ صدیاں سب گم ہو گئیں۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد اب تک کوئی مرد حر پیدا نہ ہوا جو امت کی اور اپنے ملک کی تدبیر کر سکے۔ علامہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ ترکش مارا خدنگے آفریں، آخری ہماری ترکش کا تیر جو ہم چلا سکتے تھے اور اورنگزیب تھا۔ ان پہ ملتیں عزیز تھیں، انہیں امت عزیز تھی، انہوں نے امتوں کے لیے کام کیا، مصلحتوں کے سامنے نہیں جھکے، اور انہوں نے
پوری جد و جہد کی اور اپنے معاشرے پہ جمود طاری نہیں ہونے دیا. انہوں نے قیادت کی، کسی کے ہاتھ بکے نہیں. وہ اس بات پہ نہیں جھکے کہ عوام اور لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا جو میں کہتا ہوں وہ سنو اور میرے پیچھے چلو، میں تمہارے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں. یہ قیادت تھی جس نے امت کو عزت دی تھی، اور یہ قیادت تھی جس نے غریبوں کے گھروں کے چراغ چلائے تھے. جمود جب طاری ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال کیا بنتی ہے؟ پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ غریبوں کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور اس سے بھی واضح تر بات علامہ اقبال نے کی کہ پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. جو کعبے کے برہمن اور مذہبی کی عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ پیسوں کے ساتھ پوجتی ہیں، کیونکہ پیسہ کمزوری بن جاتا ہے، عہدہ کمزوری بن جاتا ہے. اس لیے جو نظام تعلیم اس امت میں، اس ملک میں تغیر لا سکتا ہے، ایسا نظام تعلیم جس کے پڑھے لکھے بچے وہ ایسا نصاب پڑھ کے باہر نکلیں کہ ان میں ایسے افراد پیدا ہوں جو ایک خاص حد تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن میں چلے جائیں. اور اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی خدا کے دین کے لیے وقف کر دیں کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، اب ہم سب ایکول لیول پہ کھڑے ہیں، مجھے آگے چل کے مفتی بننا ہے، مولوی بننا ہے، دین کی خدمت کرنی. ان میں سے بچوں کی پوری جماعت جو یہ کہے کہ ایک لیول پہ ہم کھڑے ہیں، میں نے آرمی میں جانا ہے اور ہم اس شعبے میں جائیں گے اپنے ملک کے لیے اچھے کام، بہتر کام. اس میں پوری ایک جماعت بچوں کی ایسی نکلے جو کہے ہم ایک لیول پہ کھڑے ہیں. اب اگر تم مولوی بننے جا رہے ہو اور تم پی ایم اے اکیڈمی جا رہے ہو تو دیکھو مجھے، میں سی ایس ایس کرنے جا رہا ہوں، تاکہ سی ایس ایس کے ذریعے جو بچے اوپر آئیں وہ سب سے پہلے عدل کو قائم کریں. ہم نے ایسے ڈپٹی کمشنر بھی دیکھے جنہوں نے مسجدیں بند کروا دیں، اور ایسے اے سی ڈی سی بھی دیکھے جنہوں نے ضیاء الحق کو دھوکہ دے کے مسجدیں کھلوا دیں. جو وہ چاہتے تھے کرتے تھے پوری اسٹیبلشمنٹ. اور چوتھا گروہ ان میں سے وہ بھی نکلے جو کہے کہ تم مولوی بن رہے ہو، تم فوج میں جا رہے ہو، تم سی ایس ایس میں جا رہے ہو، میں تو میڈیکل میں جا رہا ہوں. پروفیشنل ایجوکیشن مجھے حاصل کرنی ہے، مجھے گاؤں میں جا کر اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے بیوی بچوں کو اس گاؤں میں رکھنا ہے، تاکہ 50 سال بعد اگر میں مر جاؤں تو پورا گاؤں اس مسلک پہ ہو جو ڈاکٹر کا مسلک ہے، اس دین پہ ہو جو ڈاکٹر کا دین ہے. ڈاکٹر اپنے کردار سے بتائے کہ خدا کا دین کیا ہے. سی ایس ایس اور آرمی اور پروفیشنل، اور پھر کوئی بچے ایسے بھی بننے چاہیے جو صاف کہیں کہ ہم عدالتوں کے نظام کو تبدیل کریں گے، ہم ججز بنیں گے، ہم بیک وقت دونوں چیزیں پڑھیں گے، فقہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کا قانون بھی پڑھیں گے. ہمارے ملک میں کہاں سکم ہے، کہاں سوسائٹی میں سکم ہے، کہاں پر جھوٹی گواہیاں ہیں، کہاں پر حکومت کے خوف سے فیصلے ہوتے ہیں، کہاں پر پرچی آتی ہے اور پرچی سے سارا فیصلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، کہاں پر پوری عدالت خرید لی جاتی ہے. ہم اس نظام تعلیم سے نکل کے ہم یہ کریں گے. چنانچہ وہ نظام تعلیم جو فوج کے لیے بھی بچوں کو مہیا کرے، سی ایس ایس کے لیے بھی مہیا کرے، مدارس کے لیے بھی مہیا کرے، ججوں کے لیے بھی مہیا کرے، اور پروفیشنل کالجز کے لیے بھی. اور پھر وہ جو ان میں ٹاپ پہ ہیں وہ اس فکر کو لے کے واپس پلٹیں اور جس شاندار درسگاہ اور تعلیم گاہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ اسی کا پیوند بن جائیں کہ ہم نے اس میں اپنی زندگی کھپا دینی ہے تاکہ ہماری نسلوں میں تبدیلی آئے. یہ قصہ
برسوں کا نہیں، یہ قصہ دنوں کا نہیں برسوں کا ہے۔ 50 سال کے بعد تبدیلی آئے، 25 سال کے بعد تبدیلی آئے، 2 نسلیں ہماری مر کب جائیں اور تیسری نسل میں جا کر تبدیلی آئے۔ جب بھی آئے وہ آئے گی تعلیم کے ذریعے اور ماڈلز کے ذریعے، یا ماڈلز یہ ہوں تعلیم کے، کہ سر سید کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور پوچھا گیا تو پتہ چلا ایک پائی سر سید نہیں چھوڑ کے گئے اپنے خزانے میں، اپنے گھر میں کہیں بھی، اور ایک پائی نہیں ہے، کفن کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا؟ تو نواب محسن الملک غالباً آگے بڑھے اور سر سید کے بہت گہرے دوست تھے، انہوں نے کہا ہر وقت چندہ مانگتے رہتے تھے، اب سر سید کب چندہ مانگنے آؤ گے؟ لو آخری چندہ تمہیں دیتا۔ قومیں ایسے نہیں بن جاتی، قومیں ان لوگوں سے بنتی ہے جو اپنے آپ کو بنیادی پتھروں میں کھپا دیتے ہیں۔ یہ شوق جو چڑھا ہوا ہے نا حکمرانوں کو اور ان کے پیروکاروں کو کہ گنبد کے پتھر بنے، یہ گنبد کے پتھر ایک دھچکے سے زمین پہ آ گرتے ہیں۔ جو بنیاد کا پتھر ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، لیکن اس کا خون، اس کی عزت، عزت نفس، اس کا پیسہ، اس کی جان جو پڑی ہوئی ہوتی ہے نا بنیادوں میں، پھر یہ بنیادیں نہیں اکھیڑی جا سکتی۔ لینن نے کیسے اپنی تحریک کو چلایا؟ لینن کو پڑھا ہو تو پتا ہو نا، لینن کہتا ہے جب ہم پہ پابندی لگ گئی اور کمیونسٹ جو تھے جتنے، ان کو پکڑ پکڑ کے مار رہے تھے، گرفتار کر رہے تھے حکومت والے، تو ہم نے جگہ جگہ پر پکوڑے اور سموسے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے کے لیے ریڑیاں کھڑی کر دیں، اور ریڑی پر کھڑی کر دی، بچوں نے، ہمارے نوجوان لڑکوں نے یہ تیل کی چیزیں، وہ تیل کی چیزیں تلنی شروع کر دیں، اور جو جاتا تھا وہ ایک کاغذ پہ پیغام جس پہ پہلے سے پرنٹ ہوا ہوتا تھا، اس میں اسے پکوڑے مثلاً یا کوئی چیز ڈال کے دے دیتے تھے، سموسے ڈال کے دے دیتے تھے۔ وہ جب گھر جاتا تھا تو کھاتا تھا اور پھر پیغام بھی پڑھ لیتا تھا کہ ہم نے کیا دیا۔ خمینی کا پورا انقلاب وہ 2 چیزوں سے برپا ہوا، کیسٹ سے برپا ہوا اور مارکر سے برپا ہوا۔ اس کے ماننے والے جہاں چاہتے تھے لکھ دیتے، جہاں ذرا موقع ملا مرگ بر شاہ، مرگ بر شاہ مرد آباد، شاہ مرد آباد۔ اور پھر انہوں نے وہ تختہ پلٹا کہ اب تک حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری ان پڑھے لکھے لوگوں کے کارنامے ہیں جن کو نظریاتی تربیت دی گئی تھی۔ اور یہاں نظریاتی تربیت کا حال یہ ہے کہ چلے جاؤ کسی یونیورسٹی میں، چلے جاؤ کسی کا، یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں چلے جاؤ اور اس سے پوچھو بیٹے زندگی کا مقصد کیا ہے، بننا کیا ہے؟ آخر آپ نے بہت تیر مارا تو اپنی قیمت لگا دے گا کہ ایک معاشی ورکر بننا ہے۔ الحالی نے اسی لیے پنجاب یونیورسٹی میں کہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا اس سے بڑا کارنامہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے پورے بر صغیر میں انگریزوں کو کلرک فراہم کیے۔ یہ وہی چیز ہے، ہم اتنے پست چلے گئے ہیں اس نظام تعلیم سے کہ ہم کبھی خواب بھی نہیں دیکھتے۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یار میں بھی کبھی نوبل پرائز حاصل کروں۔ ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ کاش مجھے بھی فیصل ایوارڈ ملتا۔ ہمارے بچوں کے دماغ میں ہی نہیں آتا کہ میں اگر یہ کر کے کسی ملک کینیڈا امریکہ چلا جاؤں اور وہاں کی پالیٹکس پہ چلا جاؤں تو کیا ممکن ہے کہ کہیں کا گورنر میں بھی بن سکوں تاکہ اس امت اور مسلمانوں کے کام ہوں؟ جس قوم کو یہ سبق دیا جائے کہ آئنسٹائن سے بہتر تمہارا ایک آٹو رکشہ چلانے والا ہے، وہ کافر ہے، یہ مومن ہے، اس کی میت پہ جتنا ماتم کیا جائے اتنا ہی کم۔ شاہین باز وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ باز۔ شاہین کا بچہ اور بطخوں اور مرغوں کے ساتھ پالو تو اس بچے میں کب یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں ان جیسا نہیں ہوں، میرا ٹھکانہ کہیں اور ہے، یہ اور ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شاہ باز۔